بسم الله الرحمن الرحيم. أن أبا درداء الليثي أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم وأشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. یہ ایک ایسا کلام جس کے بارے میں اللہ کے نبی الفاظ تو اپنے بیان فرمائے لیکن بات وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہو. یعنی کلام الذی یبینہ النبی بلفظہ، اللہ کا نبی اپنے الفاظ سے بات فرمائے اور وینسبہ الی ربہ، اور یہ کہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے. تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی قدس کی طرف سے آئی ہوئی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حدیث ہے. تو قال اللہ عز وجل، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا الرحمن، کہ میں رحمان ہوں، وانا خلقت الرحم، اور میں نے رحم کو پیدا کیا، واشققت لها من اسمی، اور اس کو اپنے نام میں سے نکالا ہے، فمن وصلها وصلته، جو اپنے عزیز و اقارب سے اپنا رشتہ ناتا جوڑے گا تو میں بھی اس سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ کے رکھوں گا، ومن قطعها بتته، تو میں پھر کیا کروں گا، میں پھر اس سے اپنا راستہ کاٹ لوں گا، میں اس سے اپنا رابطہ توڑ دوں گا. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت نے انسانوں کو جانوروں سے چند ایک طریقوں سے ممتاز کیا ہے، اور ان میں ایک تو ہے عقل، کہ اعجب الخلق الی اللہ العقل، کہ اللہ نے انسان کو عقل ایسی دی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً مزاجاً اپنے معاملات میں تبدیلی لے کر آتا ہے، وہ ایک چیز پر قائم نہیں رہتا. جیسے کہ آج سے 100 سال پہلے شیر کچھار میں رہتا تھا، آج بھی وہ کچھار میں رہتا ہے. سانپ بل میں رہتا تھا، آج بھی بل میں رہتا ہے. چونٹیاں بلوں میں رہتی تھیں، آج بھی بلوں میں رہتی ہیں. یعنی برس ہا برس سے ان کے رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو ان کو سکھایا ہوا ہے. ان کی عقل میں نمو اور ترقی نہیں ہے، لیکن انسان کی عقل میں نمو اور ترقی ہے. انسان وقتاً فوقتاً نئی چیزیں سوچتا ہے، اس کی عقل میں بڑھوتری آتی ہے. تو جیسے یہ اس کی ایک خاص طور پہ الگ ہونے کی ایک ہال مارک ہے، الگ سے ایک مارک ہے انسان کا، یہ انسان ہے. ایسے ہی اللہ نے جانوروں کو رشتوں سے پاک رکھا ہے. جانوروں کو نہیں پتا یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کی بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے. یہ دونوں چوزے جو ہے ایک ہی مرغی کے نیچے سے نکلے تھے، اور یہ دونوں چوزے ایک ہی مرغی کے بچوں میں سے ہیں. تو یہ جانوروں میں نہیں ہوتا. ہاں، انسانوں میں اللہ نے اس چیز کا امتیاز رکھا ہے، اور اس امتیاز کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جو اس سے جوڑے گا میں بھی اس سے جوڑوں گا، جو اس سے کاٹے گا میں بھی اس سے کاٹوں گا. چنانچہ اپنے اعزاء اور اقارب سے جوڑ رکھنا چاہیے. اور جوڑ رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جوڑ رکھنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان سے بس سلام دعا رکھی جائے، تعلق ناتا رکھا جائے. یہ نہیں کہ بھولی کے کوئی رابطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، جب کبھی ضرورت پڑی تو بات کر لی اجنبیوں کی طرح. ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا. ہمارے ہاں رشتہ داروں کا حسن سلوک صرف شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے یا صرف انتقال کے موقع پر ہوتا ہے، اور وہاں بھی جا کر کیا ہوتا ہے، سیاسی گپ شپ لگ جاتی ہے، سیاسی افکار سے آپس میں معاملات ہوتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں جی یہ میرا رشتہ دار یہ تو بڑے عہدے پر ہے، یہ میرے کسی کام آ سکتا ہے، تو اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. وہ بھی اپنی غرض سے جوڑتے ہیں. تو تعیس عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، فرمایا بہت ہی گھٹیا انسان ہے جو دوسرے سے پیسے کے لیے رابطہ
رابطہ رکھتا ہے، اس کے عہدے کی وجہ سے رابطہ رکھتا ہے. جس کا کوئی عہدہ نہیں ہے بس اس سے کوئی واسطہ اور رابطہ نہیں، بس رشتہ دار ہیں، بس دور سے ہی تعلق رکھو، قریب آنے کی ضرورت نہیں کہ ڈھول دور سے ہی اچھے لگتے ہیں. تو ایسے محاورات رشتہ داروں پہ فٹ نہیں کرنے چاہیے، تعلق داروں پہ فٹ نہیں کرنے چاہیے. اسی کو یہاں فرمایا کہ من وصلہا وصلتہ، کہ جو رشتہ داروں سے صرف اس لیے جوڑے گا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ اللہ نے میرا ان کو رشتہ رکھا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے. اور یہ نہیں کہ ان کی بیٹیوں سے رابطہ کرنا شروع کریں، یعنی نامحرم سے رابطہ نہیں ہے، جو محارم رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، ان سے رابطہ اور ناطہ جوڑنا ہے. اور ان سے نہ صرف جوڑنا ہے بلکہ موقع ہو تو حسن سلوک کرنا ہے. اور وہ موقع کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہی پتہ چلے گا جب ان سے رابطہ ہوگا، واسطہ ہوگا، کہ وہ لوگ مشکل میں ہے، آسانی میں ہے، ایک دوسرے سے واسطہ اور رابطہ ہوگا تو صلہ رحمی کا موقع بھی ملتا رہے گا. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.